مثال دے دوں. قانون تو یہ ہے کہ مرد اور عورت کا ملاپ ہوگا تو بچہ پیدا ہوگا. مرد اور عورت کا ملاپ ہوگا تو بچہ پیدا ہوگا. لیکن اس کی قدرت کیا ہے؟ وہ بغیر باپ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولادت کرنا ہے. اور قدرت اس کی کیا ہے؟ بغیر ماں کی حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت کروانا. اور قدرت اس کی کیا ہے؟ نہ ماں ہے نہ باپ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرماتا ہے. ایک قانون ہوتا ہے، ایک قدرت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو قانون اللہ تعالیٰ کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے نبیوں اور رسولوں کو انسانی صورت میں ہی بھیجتا ہے تاکہ یہ جائیں گے، لوگوں کے اندر رہیں گے اور ان کو ان کی زبان میں بھی سکھا کے بھیجتا ہے. اگر میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ میری زبان نہیں سمجھتے، میں آپ کی نہیں سمجھتا، تو پھر ہدایت نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو، رسولوں کو بھیجتا ہے اور ان کی علاقے کی زبان بھی سکھا کے بھیجتا ہے. اور دوسری بات اور سنیں کہ اللہ تعالیٰ جس نبی کو جس مقام پہ، جس شہر میں بھیجتا ہے، جس قوم کی طرف بھیجتا ہے، اس قوم کے اندر جو کمال پایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نبی کو اکمل بنا کے بھیجتا ہے. اکمل بنا کے بھیجتا. اکمل کیوں بنا کے بھیجتا؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ ہمارے جیسا نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے. میں اس کی ایک مثال دے دوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس قوم میں بھیجا گیا، اس قوم میں جادو کو بڑا عروج تھا. اتنا عروج تھا کہ وہ رسیاں زمین پر ڈالتے تو وہ سانپ چلتا ہوا نظر آتا. ایسے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا تو رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو بھی اپنا عصا جو ہے زمین پر ڈال. وہ بھی سانپ بن گیا. تو جادوگروں نے سمجھا یہ بھی جادوگری ہے. بھئی ہم نے رسی ڈالی، ڈنڈا ڈالا، وہ سانپ بن گیا. انہوں نے ڈالا، وہ بھی سانپ بن گیا. لیکن جادوگر مسلمان کیوں ہو گئے، ایمان کیوں لے آئے؟ انہوں نے دیکھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام والا جو سانپ بنا ہے نا، وہ دوسری چیزوں کو نگل رہا ہے، کھا رہا ہے. کہنے لگے یہ جادو نہیں ہے. جادو کے زور سے جو چیز بنتی ہے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. لہذا یہ جادوگر نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی قوم میں حکمت کو بڑا عروج تھا. دوائی دیتے بندہ صحیح ہو جاتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایسا بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ دوائی نہیں دیتے تھے، خالی ہاتھ پھیرتے بندہ صحیح ہو جاتا تھا. تو سمجھئے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سراپا معجزہ بنا کے بھیجا. یعنی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو معجزہ ہی بنا کے بھیجا، سراپا ہی معجزہ بنا کے بھیجا.
یعنی آپ کو میں چند ایک مثالیں دیتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا نا، تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے شوہر یعنی سرکار کے رضائی باپ ان مکہ معظمہ میں آئے، ان کو کافروں نے گھیر لیا، ابو جہل اور یہ سارے انہوں نے گھیر لیا، کہنے کہ یہاں جو تمہارا بیٹا ہے نا وہ عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے، ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، یار بتلاؤ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بندہ جب مر جائے گا تو پھر دوبارہ زندہ ہوگا، تو تم بتلا، بندہ جب مر جائے گا مٹی میں مل جائے گا بندہ دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے؟ یعنی ایسا تو نہیں ہو سکتا، کہ وہ ایسی باتیں کرا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں نا ان کو ابھی جا کے سمجھاتا ہوں۔ بڑا خوش کہ چلو یہ جائیں گے سمجھائیں گے تو بات ختم ہو جائے گی۔ جب وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قدموں کے نیچے اپنی چادر بچھا دی، یہ ادب بتلایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر انہوں نے پوچھا کیسے تشریف لائے؟ یعنی کہ میں نے سنا تم یہ کہتے ہو کہ بندہ مر جائے گا دوبارہ بھی زندہ ہوگا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسے کندھوں سے پکڑ کے نا ایسے تھوڑا سا ہلایا تو وہ اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ آئے سے سمجھانے سمجھ کے واپس جا رہے تھے، پیچھے جو تھے وہ انتظار کر رہے تھے کہ ابھی آتے ہیں، سب جا کے آتے ہیں۔ جب وہ واپس پہنچے تو کہنے لگے میں تو مسلمان ہو گیا، تو جو بھی کہتے تھے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کہنے لگے خدا کی قسم جب انہوں نے مجھے کندھوں سے پکڑ کے ایسے ہلایا نا تو میں نے خود قبروں سے مردوں کو اٹھتے ہوئے دیکھا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میلاد مصطفیٰ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ایسے معجزات دیے کہ آپ کی انگلی اٹھ جائے تو ڈوبا سورج ہی واپس آ رہا ہے، آپ کی انگلی اٹھ جائے تو چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے، آپ کا اشارہ ہو جائے تو درخت بھاگے آ رہے ہیں، یار میرے نبی کا اشارہ ہو جائے تو پتھر بھی کلمہ پڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا معجزہ بنا کے دیتے ہیں، سراپا لیکن یار ایک بات یاد رکھو، ہر نبی نے اپنی نبوت کی دلیل میں معجزات دکھائے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو معجزات نہیں دکھائے بلکہ یہ کہا کہ میں نے تمہارے اندر جو 40 سال کا عرصہ گزارا ہے تم نے مجھے کیسا پایا ہے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ ابو قمیس کے اوپر کھڑے ہو کر اعلان کیا ہے اے مکہ والو آؤ میری بات سنو، سارے اکٹھے ہو گئے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، چیز جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سراپا معجزہ بنا کے بھیجا، لیکن آپ نے معجزہ نہیں دکھایا بلکہ آپ نے اپنا اخلاق پیش کیا ہے، کردار پیش کیا ہے۔ میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے، تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ ہر ایک نے کہا ہم نے آپ کو صادق اور امین ہی پایا ہے، آپ کی زبان پر کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ حضرت صاحب میں ایک دن ایسے بیٹھا سوچ رہا تھا، یقین میرا دل اتنا تازہ ہوا، ایمان اتنا تازہ ہوا، سب اب جتنے بھی مسجد میں بیٹھے ہو آپ کے پاس اگر 10 لاکھ روپیہ ہے
آپ یہ 10 لاکھ امانت کے طور پر اپنے دشمن کے پاس رکھو گے؟ تھوڑا سوچیے بات سے، ایک مرتبہ کی سوچیے بات سے۔ ایک بندہ کہنے لگا حافظ جی کسی سے 10 لاکھ کی گل کر جو اسی 10 روپے بھی اپنے دشمن کے کول امانت کے طور پہ نہیں رکھاں گے۔ کروڑوں درود کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ کفار مکہ آپ کی جان کے دشمن ہیں، گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، آج ہم نے ان کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ سرکار کے جانی دشمن ہے لیکن اپنی امانتیں سرکار کے پاس ہی رکھی ہے۔ حضرت صاحب یہ مجھے بات کرنے میں بڑی آسان ہے، خدا کی قسم عملی جامہ پہنانا بڑا مشکل ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا امین نظر نہیں آیا جیسے امین سرکار ہیں۔ یہ جائے کہ جانی دشمن ہے لیکن اپنی امانتیں سرکار کے پاس ہیں۔ اور اگلی بات سنو یار، اللہ کرے یہ میری بات دل پر چوٹ کر جائے اور ہمارا رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے۔ حضرت صاحب ذرا بات توجہ سے سننا، اگر کوئی آپ کا جانی دشمن ہے، آپ کہیں گے یار جو میری جان کا دشمن ہے مجھے اس کی امانت کی کیا پڑھنا، جو میری جان کا ہی دشمن ہے تو میں اس کو کیوں نہ نقصان پہنچاؤں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امانتیں ساتھ لے کر جا سکتے تھے، جو سرکار کو اتنا تنگ کر رہے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں رہنا آپ کے لیے مشکل بنا رہے ہیں، جانی دشمن بنے ہوئے ہیں، گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امانتیں ساتھ لے جا سکتے تھے لیکن ایسا نہیں کیا۔ میرا دل کیا کہتا ہے سرکار نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ ایسا اس لیے نہیں کیا کہ کل کو میرے امتی کسی کافر کو اسلام کی دعوت دیں، وہ کہیں گے ہم کس نبی کا میں تعارف کر رہا جو ہماری امانتیں لے کے چلے گئے، تو میرے امتی کی کہیں نگاہیں نیچی نہ ہو جائیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی یہ میں تجھے بستر پر لٹا رہا ہوں اس لیے میں تجھے اپنے ساتھ رکھتا تھا لیکن آج تجھے اس لیے چھوڑے جا رہا ہوں، یہ جو میرے جانی دشمن ہیں ان کی امانتیں میرے پاس ہیں، ان کی امانتیں واپس کر کے تو بھی مدینہ منورہ۔ حضرت جی اگر آپ ناراض نہ ہو تو تھوڑی سی کڑوی سی بات بھی کہہ دیں، ناراض تو نہیں ہوگی یار؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے امتی کی نظریں نیچی ہو جائے۔ اے خدا را سرکار کی امتیوں تم بھی ایسے کام نہ کیا کرو جس کی وجہ سے سرکار کی نظریں نیچی ہو جائے۔ میں آپ کو یار ایک بڑا ایمان افروز واقعہ سنانے لگا ہوں، یعنی میں صرف یہ بتلانا چاہتا ہوں اگر آج کے درس میں ہم صرف ایک پوائنٹ اپنے ذہن میں بٹھا کر لے جائیں، صرف ایک پوائنٹ بنا کے لے جائیں، زیادہ لمبی تقریر نہیں، ساری چیزیں نہ یاد کرو، صرف ایک بات یاد رکھو کہ میرے سر پر کنتم خیر امت کا تاج ہے،
میں سرکار کا امتی ہوں، یہ احساس دل میں پیدا کرے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر یہ احساس یار بڑے سے بڑے گناہ گار کے ذہن میں بھی آ جائے، اس کی زندگی میں انقلاب ہے۔ اب سنو ذرا، ایک میں آپ کو واقعہ سنانے لگا ہوں، اللہ کرے یہ میری بات دل پہ چوٹ کر جائے۔ ہمارے لاہور کے اندر کچھ ہسٹوریکل پلیسز ہیں، تاریخی مقامات ہیں، ان کو انگلش میں ہسٹوریکل پلیسز کہتے ہیں۔ مثلا شالامار باغ ہے، مینار پاکستان ہے، شاہی مسجد ہے، شاہی قلعہ ہے، وزیر خان کی مسجد ہے، ان کو تاریخی مقامات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لوگ ان کو دیکھنے کے لیے نہ صرف پاکستان سے بلکہ باہر کے ملکوں سے بھی آتے ہیں۔ ایک غیر مسلم انگریز وہ لاہور میں یہ تاریخی مقامات دیکھنے کے لیے آیا، اس نے ایک ہوٹل کا کمرہ کرائے پہ لے لیا، دن بھر سیر کرتا، رات کو آ کے ریسٹ کر لیتا، پھر دن بھر سیر کرتا، رات کو آ کے ریسٹ کر لیتا۔ ایک دن سیر کر کے جب اپنے کمرے میں پہنچا تو جیب میں ہاتھ ڈالا تو آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا۔ جیب میں سے پرس غائب ہے اور پرس کے اندر پیسے بھی تھے اور ضروری کاغذات جس کو ہم پاسپورٹ وغیرہ بولتے ہیں وہ بھی تھے۔ اب پرائے وطن میں کوئی ایسا مس ہیپ ہو جائے کہ بندے کے لیے سخت پریشانی ہوتی ہے۔ بڑا پریشان ہوا کہ میرا کیا بنے گا۔ پھر دن میں خیال آیا کہ میں آج جہاں گیا تھا نا صبح اٹھ کے وہیں جاؤں گا، شاید اس کا کوئی سراغ مل جائے۔ جیسے ہماری کوئی چیز بھول جائے نا، ہم کہہ رہے یار میں کتنے گیا تھا، وہاں جاؤں گا شاید مل جائے۔ صبح اٹھا تو نئی جگہ نہیں گیا، کل والی جگہ پر جا کر تو ایک جگہ جہاں اس کو زیادہ گمان تھا وہاں تلاش کرنے کے انداز میں دیکھ رہا تھا ادھر ادھر، جیسے میں کوئی چیز گری ہوئی تلاش کرتا ہے۔ اتنے میں ایک ہجرا سمجھتے ہیں، ناچنے گانے والا گزرا، وہ بھاگا ہے۔ آپ جی کیا تلاش کر رہے تھے؟ کہنے لگا یار میرا پرس کل کہیں گر گیا ہے، میں اس کو تلاش کر رہا۔ اس نے جیب سے پرس نکالا، کہنے لگا یہی ہے تمہارا پرس؟ اس نے جلدی سے پکڑا، یہ تو میرا پرس۔ جلدی سے کھول کے دیکھا، پیسے بھی ویسے کے ویسے ہیں اور کاغذات بھی ویسے کے ویسے ہیں۔ اب کوئی شکل و صورت سے کوئی متقی پرہیزگار نظر آ رہا ہو، وہ اگر ایسا ایمانداری والا کام کرے، ہاں کہا یار ہاں صوفی صاحب نے انجی کرنا چاہیے، یار یہ بابا جی کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ لیکن ایک وہ بندہ جو سارا دن گناہ کرتا رہتا ہے، وہ ایسا ایمانداری والا کام کرے، بندہ سوچنے پر مجبور ضرور ہو جاتا ہے۔ اس سے نہ کہا گیا، اس نے سے پوچھا یار کیا تو یہ پرس ہڑپ نہیں کر سکتا تھا؟ کہنے لگا صاحب جی سچی بات بتلاؤں، کہنے لگا میرے لیے یہ پرس ہڑپ کرنا کوئی گناہ نہیں تھا، جہاں میں ہزاروں گناہ کرتا ہوں ایک گناہ اور سے میرے نزدیک یہ پرس ہڑپ کرنا کوئی گناہ نہیں تھا۔ کہنے لگا پھر واپس کیوں کیا ہے؟ کہنے لگا صاحب جی سچی بات بتلاؤں، کل تیری جیب سے یہ پرس میں نے خود نکالا، تیری جیب سے پرس میں نے خود نکالا تھا، لیکن جب میں نے کھول کے دیکھا تو مجھے پتا چلا یہ تو کسی عیسائی کا ہے۔ کس کا ہے؟ مجھے بولو۔ ایک دم میرے ذہن میں خیال آیا اگر میں نے یہ پرس ہڑپ کر لیا تو قیامت کے روز یہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی نے
میرا پرس چرا لیا تھا. تو کہنے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امتی نے میرے امتی کا پرس چرا لیا تھا. کہنے کہ میں نے سوچا کہیں میری وجہ سے میرے نبی کی نظریں نیچی نہ ہو جائیں. اے میرے اسلامی بھائیوں، میں ہاتھ باندھ کر ایک بات خدا را ہمیں بھی سوچنا چاہیے میں دنیا کے اندر ایسے کام کروں کہ جس سے سرکار خوش ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو میری وجہ سے سرکار کی نظریں نیچی ہو جائیں. اگر میری بات آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، میں اور آسان سے مثال دے دوں. حضرت صاحب آپ کے اس علاقے میں ایک لڑکا آوارہ گرد، میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، آوارہ گرد جو تھڑے پہ بیٹھ کے اڈی کھڈا کھیلنے والا، تاش کھیلنے والا، آتے جاتے بندوں پر آوازیں کسنے والا، الیکشن میں کھڑا ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، آگے چل کر وہ منسٹر بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ مسجد میں بیٹھے بات سچی کرتا ہوں، منسٹر بن کے بھی تھڑے پہ بیٹھے گا، مجھے بول جا ہڈی کھڈا کھیلے گا، تاش کھیلے گا، منسٹر بن کے گلی میں کھڑے ہو کے گالیاں نکالے گا، آوازیں کسے گا. کیوں؟ آپ کہیں گے اس کے سر پر منسٹری کا تاج آ گیا ہے. اب اس تاج کی وہ لاج رکھتا ہے. تاج سر پر ہو اور تاج کھیلے، یہ اس کے اسٹیٹس کے خلاف ہے. منسٹری کا تاج سر پر ہو اور کھڑے میں بیٹھے، یہ اس کے اسٹیٹس کے خلاف ہے. جب ایک منسٹر ایک آوارہ گرد بندے کے سر پر تاج آ جائے، وہ تاج کی اسٹیٹس کا خیال رکھتا ہے، کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے اس کی یہ تاج کو کوئی حلف آئے. یار میرا عقیدہ ہے کہ کروڑوں منسٹروں کے تاج ایک طرف ہوں، میرے آقا کی غلامی کا تاج سب سے افضل اور اعلیٰ ہے. اگر اس میں کسی کو شک شبہ ہے تو مجھے بتلا دے. یا جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کے لیے نبی بھی دعائیں کرے، رسول بھی دعائیں کرے، ہم نے دعا بھی نہ مانگی، رب نے پیدا ہی محبوب کا امتی بنا دیا اور ہمارے سر پر کنتم خیر امت کا تاج رکھ دیا. یار اپنی ایمانداری سے بتلا، کیا یہ جو ہمارے سر پر تاج رکھا گیا اس وجہ سے رکھا گیا کہ ہم پہلی قوموں سے عبادت میں زیادہ ہیں، یا طاقت میں ہم زیادہ ہیں، یا دولت میں زیادہ ہیں؟ تو یہ تاج کیوں رکھا گیا؟ یہ سب سرکار کے صدقے رکھا گیا. اب یار مسجد میں بیٹھے ہو، جھوٹ نہیں بولنا، بات سچی کرنا. تم خیر امت کا تاج سر پر ہو اور جوا کھیل رہا ہے، شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے. تم خیر امت کا تاج سر پر ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا، روزہ نہیں رکھ رہا، سود کھا رہا ہے، لوگوں کی جائیدادوں پر قبضے کر رہا ہے. ابا جی فوت ہو جائے، رشتے دار اکٹھے ہو جاتے ہیں، بھائی کہتا ہے بہن سے، بہن حصہ چاہیے کہ بھائی چاہیے. اگر بہن نے کہہ دیا جی حصہ تو رشتے داری ختم. حضرت جی تاریوں بہن نے لگ دی اور چھڈو آپ جی بہن کا جی نے حصہ لے لیا. میں نے کہا بھائی اس نے ایک حصہ دیا، تم نے رشتے داری سے نکال دیا، تجھے تو دو ملے، تجھے تو بارڈر ہی کراس کروا دینا. شرم نہیں آتی؟ جس کو رب حصے دار بنا، تو کون ایسا چھیننے والا؟ رب تعالیٰ نے
حصوں کا مالک بنایا ہے، اور عورت کو اگر 2 کھا کے میرا پیٹ نہیں بھرا، تیسرا کھا کے کیسے بھر جائے گا؟ نہیں دیتے میں نے تو یتیموں کا مال ہڑپ کر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو یتیم کا مال ظلم کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ یہی آگ دنیا میں جلاتی ہے، بظاہر چرگا کھا رہا ہے، مرغا کھا رہا ہے، روش بلو کڑائی کھا رہا ہے، حقیقت میں آگ کھا رہا ہے۔ یہی آگ تجھے دنیا میں جلائے گی، راتوں کو نیند نہیں آئے گی، یہی قبر میں جلائے گی، یہی میدان محشر میں جلائے گی۔ یار آپ نے ایک نام پتہ نہیں سنا ہے کہ نہیں، شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی، سنا ہے نا؟ سندھ حیدرآباد میں ان کا مزار شریف ہے۔ جیسے ہمارے ہاں میاں محمد رحمۃ اللہ پنجابی زبان کے صوفی شاعر ہیں، پیر والے شاعر، اس طرح وہ ہندی زبان کے صوفی شاعر ہیں۔ آپ اپنے ملفوظات میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، یار میں کہتا ہوں کہ اس واقعے کو سن کر پتہ نہیں کتنے بندوں کی کایا پلٹ گیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سخت سردیوں کی رات تھی، میری والدہ ماجدہ نے مجھے تہجد کے وقت اٹھا دیا اور کہا بیٹا اٹھو، کہیں سے آگ لاؤ، میرے وضو کا پانی گرم کرو۔ میں نے وضو کر کے نماز تہجد پڑھ لی۔ یہ جو بزرگ بیٹھے نے میری بات سمجھ رہے ہیں، پہلے آگ بھی کہیں سے لانی پڑتی ہوتی، یہ نہیں کہ دیا جلائی تو آگ بڑھ گئی، نہیں، آگ بھی لانی پڑتی تھی۔ کہنے لگا میں اٹھا تو پورا گاؤں پھرا، آگ نہ ملی۔ پھر دل میں خیال آیا یار دوزخ میں آگ جلتی ہے، کیوں نہ میں ولی سے تھوڑی سی لے اللہ کے ولی سے پرواز کی، دوزخ کے دربان کے پاس چلے گئے، کہنے لگے مجھے تھوڑی سی آگ دے دو، میں نے والدہ کے وضو کے پانی کو گرم کرنا ہے۔ کہنے لگے دوزخ میں آگ نہیں ہے۔ کہنے لگے دوزخ میں آگ نہیں تو پھر دوزخیوں کو سزا کیسے ملے گی؟ کہنے لگے جو دوزخی دوزخ میں آئے گا اپنی آگ اپنے ساتھ ہی لے کر آئے گا۔ یہ نمازیں نہ پڑھنے کی آگ ہوگی، یہ روزے نہ رکھنے کی آگ ہوگی، یہ سود کھانے کی آگ ہوگی، یہ حرام کھانے کی آگ ہوگی، یہ زنا کرنے کی آگ ہوگی، یہ بدکاری کرنے کی آگ، یہ بے حیائی کی آگ ہوگی، یہ ماں باپ کی نافرمانی کی آگ ہوگی۔ یہ آگ دنیا میں بھی جلاتی ہے، قبر میں بھی جلاتی ہے۔ حضرت صاحب آپ نے اپنے ہاتھوں سے کتنے میتوں کو قبر میں اتارا؟ کسی قبر میں آگ دیکھیے، اس سمجھ قبر میں کچھ نہیں، سب کچھ بندے کے اندر ہی ہے۔ بندہ چاہتا ہے وہی قبر جنت کے باغوں میں باغ بن جاتا ہے، بندہ چاہتا ہے وہی قبر جنت کے گھروں میں گھر بن جائے، بندے کے اندر ہی سارا ہے۔ میں تو یار آج کے درس میں صرف آپ سے ایک بات کا مطالبہ کروں گا، اگر یہ میری بات غلط ہے تو میری جھولی میں ڈال دو۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سر پر کنتم خیر امۃ کا تاج رکھا ہے، اس تاج کی لاج رکھو، اس تاج کی لاج رکھو۔ کام وہ کرو جو تاج کے سایہ میں شان ہے، سرکار کا امتی ہو اور کام غلط کرے گا۔ تاج سر پر ہے اور گالیاں نکال رہا ہے، تاج سر پر ہے اور فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے، بے حیائی کے کام کر رہا ہے۔ تاج سر پر ہے، سننے لگا رہا ہے، نشہ کر رہا ہے۔ کچھ خدا نہ خیال کرو کہ تمہیں مقام کیا دیا گیا اور کر تم کیا بنے۔ پھر آج ہمارے اندر دوگلا پن پایا جاتا ہے۔ دوگلا پن کیا؟ ظاہر میں کچھ ہے، اندر میں کچھ ہے۔